السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ کل 24 ستمبر ہے اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے وزیر اعظم عمران خان کا خطاب، اور پرسوں نریندر مودی، ہمارے جو دشمن پڑوسی ملک ہے، اس کے وزیر اعظم نریندر مودی کا خطاب ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا خطاب تو ہوگا، مگر وزیر اعظم عمران خان صاحب جنرل اسمبلی میں خود موجود نہیں ہوں گے۔ ان کا بتایا جا رہا ہے کہ ویڈیو پیغام ہوگا، ورچوئل خطاب ہوگا، وہ ویڈیو ریکارڈڈ ہوگا، بیسیکلی وہ ورچوئل ہوگا لیکن خطاب نہیں ہوگا، وہ ویڈیو ریکارڈڈ پیغام ہوگا ان کا، جو وہاں پر پیش کیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اگلے دن پھر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا خطاب ہے، اور مودی صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نہیں گئے۔ کیوں نہیں گئے؟ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اقوام متحدہ نے ان کو مدعو نہیں کیا ہوگا، یا مدعو کرنے والا معاملہ تو نہیں ہوگا، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جان بوجھ کر نہیں گئے ہوں گے، یا وہ نہیں چاہتے ہوں گے جانا چاہتے تو ہوں گے مگر گئے نہیں۔ اور کیوں جانا چاہتے ہوں گے؟ ظاہر ہے جس طرح اس وقت دنیا کی صورتحال ہے، خاص طور پر کووڈ میں پھنسی ہوئی دنیا، معیشت کئی ممالک کی بیٹھ گئی ہیں، اور اقوام متحدہ کے اجلاس کا ایجنڈا بھی کووڈ ہے، اور باقی چیزیں تو ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، لیکن اوریجنلی اصل جو ایجنڈا ہے وہ کووڈ کا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہماری سب سے اہم، ہمارے لیے اس سے بھی، کووڈ سے بھی زیادہ جو بڑا ایشو ہے، اہم ایشو ہے، وہ ہے ہمارا افغانستان کا۔ افغانستان میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پہلے دعوے کیے کہ جی افغانستان کا حل جو میں بتا رہا تھا، دنیا کھربوں ڈالر خرچ کرنے کے بعد امریکہ اس حل پر پہنچا، اور پھر ہماری حکومت نے مسلسل یہ باتیں کی کہ جی ہمارے وزیر اعظم صاحب جو کہہ رہے تھے وہ دنیا کو آخر کار ماننا پڑا، جو عمران خان صاحب نے کہا وہی ہوا۔ اور افغانستان میں اور کورونا پر عمران خان صاحب کا جو طریقہ کار تھا پاکستان میں جو اڈاپٹ کیا گیا، دنیا نے اس طریقہ کار کو سراہا، یعنی دنیا جو ہے اس نے مانا کہ جناب عمران خان صاحب کا جو طریقہ ہے وہ بڑا بہترین تھا، اور اسی طریقے پر چلتے ہوئے دنیا کرونا سے نکلی، یا دنیا نے وہ طریقہ اڈاپٹ کیا، اور پاکستان اس طرح پھنسا نہیں۔ لیکن بہرحال اب کیونکہ وہ اجلاس ہے، اس اجلاس میں دونوں کریڈٹ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے تھے۔ افغانستان ظاہر ہمارے لیے کیا، دنیا کے لیے بڑا مسئلہ ہے۔ پہلے عمران خان صاحب ہماری حکومت نہیں مانتی تھی کہ افغانستان کی صورتحال جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ شاید طالبان جو ہے، وہ شاہ محمود قریشی صاحب آپ نے سنا ہوگا، وہ کہہ رہے تھے کہ جی اب طالبان جو ہیں وہ ذہین طالبان ہیں، یہ دوسرے طالبان ہیں، شلوار قمیض ضرور پہنتے ہیں لیکن یہ سلجھے ہوئے طالبان ہیں۔ ہماری پوری حکومت مسلسل یہ کہتی رہی کہ جناب اب یہ بہتر طالبان ہیں، اب یہ اس طرح نہیں کریں گے جس طرح 96 میں کیا گیا تھا، بلکہ یہ تک کہا گیا وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے کہ وہاں پر افغانستان میں غلامی کی زنجیریں توڑی گئیں، تو وہ والا ایشو بھی تھا۔ اور نریندر مودی کے خطاب کا سب سے امپورٹنٹ جو نقطہ ہے، وہ میں انڈین اخبارات جب دیکھ رہا تھا تو اس میں یہ تھا کہ افغانستان اور کراس بارڈر ٹیررزم، سرحد پار دہشت گردی، یعنی یہ دونوں معاملات ہمارے گلے ڈالنے کے لیے وہ وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، اور ان کی وہاں پر ملاقات بھی ہے، نہ صرف امریکن صدر سے بلکہ وہ جو 4 ملکی اتحاد ہے، اس اتحاد جس میں انڈیا، امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا، یہ 4 ملک کی اتحاد، تو وہ وہاں پر ان کی وہ الگ سے وہاں پر اپنے ان کی ملاقاتیں ہیں اور سمٹس ہیں، ان میں الگ سے شریک ہوں گے، اور یہاں پر ان کا خطاب ہوگا، اور اس میں فوکس رکھیں گے وہ ظاہر ہے ہمارے اوپر۔ مودی کا کام ہی یہی ہے، مودی تو اور کچھ کرے گا نہیں۔ خیر خود جب چلا تھا انڈیا سے مودی صاحب تو خبریں آئیں کہ بھائی وہاں پر گجرات سے 3000 کلو گرام ہیروئن پکڑی گئی ہے، اور یہ 13 ارب ڈالر کی۔ اور مودی صاحب کے کوئی مالی سہولت کار تھے، کوئی دوست یار ملی، وہ مالی سہولت کار تھے مودی صاحب کے، جس طرح ہمارے وزیر اعظم صاحب کے پکڑے نہیں گئے تھے وہ نقوی صاحب جو تھے ابراج گروپ والے، تو اسی طرح کا وہ جوڑا جا رہا تھا مودی کے ساتھ، کہ وہ ان کی گجرات کی جو مندرا بندرگاہ ہے وہاں سے ہیروئن پکڑی گئی ہے۔ تو مودی صاحب خود اپنے ملک میں تو پھنسے ہوئے، لیکن وہاں پر جا کر ہمارے اوپر الزام لگائیں گے، اور ہیروئن ان کے اوپر پڑی ہوئی ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ہیروئن خاموش ہیروئن، یا پھر بولنے والی ہیروئن، تو مودی صاحب پہ بھی رانا ثناءاللہ صاحب کی طرح خاموش ہیروئن پڑ گئی ہے۔ لیکن بہرحال وہ وہاں کے وزیر اعظم ہیں، گجرات ان کا ہے، گجرات سے تو اٹھے تھے، تو مدعا تھا یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کا، تو وہاں پر وزیر اعظم عمران خان صاحب کا نہ جانا کئی سوالوں کو جنم دے رہا ہے۔ وہ کیوں نہیں گئے؟ اس سے پہلے جب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں وہ گئے تھے، اور جو انہوں نے خطاب کیا تھا، یاد ہوگا آپ کو 5 اگست پہ جو مودی نے کشمیر ہڑپ کیا تھا، وہ جو کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی تھی، اس کے بعد عمران خان صاحب کا خطاب تھا، وہ تاریخی خطاب، دنیا نے سراہا اس کو، اس میں اسلاموفوبیا، بھارتی بربریت، یہ سارے معاملات انہوں نے اس میں ڈسکس کیے تھے، اور ان کو سراہا گیا تھا اس معاملے، ان کے خطاب کو۔
اپریشیٹ کیا گیا تھا. پاکستان میں بھی ان کو کافی پذیرائی ملی تھی. یہ الگ بات ہے کہ وہ صرف خطاب کی حد تک رہے, اس کے بعد انہوں نے کچھ نہیں کیا, کشمیریوں کے لیے بھی کچھ نہیں کیا اور سفارتکاری کے میدان میں بھی کچھ نہیں کیا. اور اب تو عالم یہ ہے کہ وہ خود بھی نہیں گئے, بلکہ اس اجلاس سے پہلے مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ وہ گئے تھے جب امریکہ, ٹرمپ سے ان کی ملاقات ہوئی تھی. عمران خان صاحب کا آج کل سب سے بڑا مسئلہ بھی یہی ہے کہ امریکن صدر جو بائیڈن فون نہیں کرتا, تو شاید اسی وجہ سے بھی نہ گئے ہوں کہ یار بائیڈن فون نہیں کر رہا, وہاں پر اگر میں راہداری میں کہیں چلتے پھرتے آمنا سامنا ہو گیا, مجھے سلام بھی نہیں کیا تو بےعزتی سی ہو جائے گی. مطلب ہوتی ہے لیکن سفارتکاری کی ناکامی ہے نا. تو اس سے پہلے جب گئے تھے عمران خان صاحب 92 کا ورلڈ کپ جیت کر آئے تھے, آپ کو یاد ہوگا, شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا تھا, وہ خود نیو یارک میں پھر رہے ہیں وہاں پر. تو وہ عمران خان صاحب جب وہاں گئے تھے تو انہوں نے ٹرمپ سے ملاقات کی تھی, اور ٹرمپ سے ملاقات میں وعدہ لے کر آئے تھے کہ جی وہ مودی جو انڈیا میں مظالم کر رہے ہیں تو وہ رکوائیں اور ثالثی کریں مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے. اور پھر یہاں پر آ کر قوم کو انہوں نے بتایا تھا کہ جی اب تو ہو جائے گا مسئلہ حل. ٹرمپ نے یقین دہانی کروا لی ہے, اور اس یقین دہانی کے بعد مودی نے 5 اگست کر دیا تھا. تو بہرحال تو لیکن ایشو یہ ہے کہ وہاں پر جنرل اسمبلی وہ اس خطاب کے بعد وہ ملاقات, اور ملاقات کے بعد مودی ہڑپ کر گیا. تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی میں بنوں گا کشمیر کا سفیر. تو سفیر کیا بننا تھا, باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے. مطلب کوئی مجھے وجہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اقوام متحدہ وہ کیوں نہیں جا رہے. شاہ محمود قریشی وہاں پر ہیں, شہریار آفریدی صاحب آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر کس طرح, مطلب یا تو شہریار آفریدی صاحب کو انہوں نے بھیج دیا کہ آپ جا کر وہ نیو یارک کی سڑکوں پر جا کر ان کو ہمارا کلچر بتائیں اور ان کے کلچر کے کیڑے نکالیں. وہ کام کر رہے ہیں. وہ مطلب یا تو یہ کیا ہوگا عمران خان صاحب نے. وہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے شہریار آفریدی صاحب کی مینہٹن اور نیو یارک کی دیگر اسٹریٹس کی, گلیوں کی اور بازاروں کی اور چوراہوں کی, وہاں پر وہ جو باتیں کرتے پھر رہے ہیں, تو نہیں گئے وزیر اعظم صاحب. اب سمجھ نہیں آ رہی کیوں نہیں گئے, اور خطاب بھی خطاب نہیں ہے, ریکارڈڈ پیغام بتایا جا رہا ہے اور حکومت کی طرف سے بتایا جا رہا ہے. قریشی صاحب وہاں پر ہیں, قریشی صاحب کی بھی ملاقاتیں وہ کوئی اتنی خاص, یعنی جو سفارتکاری کے معاملے میں ہوتی ہے وہ اتنی خاص نہیں ہے. مودی صاحب کی پہلی ملاقات, پہلا دورہ ہے بائیڈن کے بعد منتخب ہونے کے بعد, اور پہلی ملاقات ان سے ہے, پہلی بار ملاقات کریں گے. تو وہ ایک اتحاد میں پہلے ہی شامل ہیں, اور اب ان کی ملاقات اقوام متحدہ کے اس معاملے میں بھی ہوگی. اور ہم جو ہیں, ہم یہاں بیٹھ کر صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب دیکھا ہم نے افغانستان میں جو ہم کہتے تھے وہی ہوا, دیکھا کووڈ پر جو ہم کہتے تھے وہی ہوا. بلکہ وہ مودی نے انڈیا کو تو جو تباہ کر لیا ہوا ہے تو اس کو بھی اچھا خاصا اٹھایا جا سکتا تھا. مودی انڈیا کے لیے کبھی کبھی میں سوچتا ہوتا ہوں کہ ضیاء الحق ہے. ابھی وہ مجھے ہیروئن کی بات کرتے ہوئے اچانک یاد آیا, جب ہیروئن کی بات کر رہا تھا میں, کہ مودی یوں لگتا ہے جیسے انڈیا میں پاکستان میں جیسے ضیاء الحق آیا تھا نا, تو ضیاء الحق کے مذہب انتہا پسندی بھی یہاں پر, اور ہیروئن کلچر, کلیشنکوف کلچر, سارا کچھ وہ لے کر آئے تھے. اب مودی بھی اسی پر چل رہے ہیں, وہاں پر بھی اب ہیروئن وہ بھی مودی کے اوپر جا رہی ہے. تو بہرحال واپس آتے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب پر. خان صاحب نہیں گئے, اور خان صاحب کے یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو وزیر ہوں گے, اب ان کا جو ویڈیو ریکارڈڈ ہوگا, وہ جو پیغام ہوگا وہ چلانے کے بعد جس طرح ہمیں بتایا جائے گا کہ جی ہم نے تو سفارتکاری کے جھنڈے گاڑ دیے. بھئی UN جنرل اسمبلی میں آپ نہیں جا پا رہے, اور وہ جنرل اسمبلی میں ہے جہاں آپ ہوتے تو آپ سر اٹھا کر آتے. کیونکہ میں آج سن رہا تھا کہ وہ جو برطانیہ کے وزیر اعظم ہیں, عمران خان صاحب کے بڑے مداح ہیں, انہوں نے عمران خان صاحب سے سیلفیاں بھی بنوائی ہوئی ہیں, وہ تصویر بڑی وائرل ہوئی ہے. انہوں نے اپنے خطاب میں بلین سونامی جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ہے ماحولیات کے متعلق پروگرام, اس پر عمران خان صاحب کی بڑی تعریفیں کی ہیں. انہوں نے کہا کہ جناب یہ بہت اچھا منصوبہ ہے, اس منصوبے کو دنیا اڈاپٹ کرے. دنیا اسی طرح ماحولیات کو بہتر بنانے کے لیے, اور یہ جو ماحولیاتی آلودگی ہے اس سے بچنے کے لیے, اور زمین کو, دھرتی کو محفوظ رکھنے کے لیے, ماحول کو محفوظ رکھنے کے لیے اس طرف جائے. تو خان صاحب وہاں ہوتے, یا خان صاحب دورے پہ ہوتے, ظاہر ہے ہر اجلاس میں تو نہیں ہوتے, ہر خطاب میں تو بندہ پرائم منسٹر خود نہیں ہوتا, لیکن کم از کم وہاں پہ ذرا ٹور بن جاتی بھائی کی کہ بھائی دیکھا میں نے جو کیا ہے. تو اب ایک ہی چیز ہمیں وہاں سے ملی ہے, یہ والی جو برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کا خطاب ہے اس کا وہ ایک ہمیں ملا ہے. باقی ہمارے اوپر ڈر ہی ڈر ہے. اب جو چیزیں جب میں سوچ رہا ہوں کہ جی کیوں نہیں گئے ہوں گے وزیر اعظم عمران خان صاحب. افغانستان میں ہم بہت بڑے فریق ہیں امن کے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود کہا ہے کہ ہم اس مسئلے کے میں فریق نہیں بنیں گے, خراب صورتحال کرنے میں فریق نہیں بنیں گے, ہم امن میں فریق بنیں گے. تو امن میں ہمیں بڑا فریق بننا تھا, تو امن کے لیے جو سب سے بڑا فورم ہے وہاں ہم گئے نہیں. کیوں نہیں گئے یہ سوال ہے اصل. اس کے پیچھے ایک تو یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو وزارت وہ ہے خارجہ,
وہ بالکل فارغ ہے۔ آپ دیکھیں کہ کرکٹ ٹیم والا جو معاملہ تھا، نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم چلی گئی، اس سے پہلے انڈیا کیا کر رہا تھا، کس طرح وہ جو فواد چودھری نے اور شیخ رشید صاحب نے پریس کانفرنس کر کے بتایا کہ کس طرح ساری چیزیں جنریٹ ہو رہی تھی انڈیا سے، انڈیا نہ جانے کیا کیا کیے جا رہا تھا، اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ پڑوسی ملک جو ہمارا دشمن ہے وہ کیا کر رہا ہے۔ فارن آفس کی ناکامیاں، ہمارے اوپر بڑے دوست ناراض ہوئے، سرکاری حکومت کے دوست کہ یار یہ کیا بات ہوئی، آپ سارا ملبہ ہمارے اوپر ڈالتے ہیں۔ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ دشمن نے تو دشمنی کرنی ہے نا، دشمن کو پھول تو نہیں پیش کرے گا، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس نے کرنی ہے تو ہم کدھر ہیں؟ تو دشمن اب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے، ہم وہاں نہیں ہیں۔ ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب کتنے کامیاب وزیر خارجہ ہیں، وہ تو ان 3 سالوں میں پتہ چل گیا ہے، پہلے بھی رہے ہیں لیکن اب تو ساری چیزیں جب خود کرنا پڑ رہا ہے، یعنی جب پیچھے ٹیم نہیں ہے تجربہ کار، تو پھر پتہ لگ رہا ہے کہ جناب کتنی کامیاب سفارتکاری ہے۔ تو کرکٹ ٹیم والا عالم وہ وہاں پر، اور دوسرا اصل جو چیز ہے، ایک تو ناکام سفارتکاری ظاہر ہے وہاں پر، اس طرح کے جو لگ رہا ہے مجھے بظاہر کہ وہاں پر اس طرح کی انگیجمنٹ شاہ محمود قریشی صاحب جو پرائم منسٹر صاحب چاہتے تھے وہ نہیں کر سکے۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز وہ ہے جو بائیڈن کا معاملہ۔ ابھی CNN کو 2-3 دن پہلے، کچھ دن پہلے ہی وزیر اعظم صاحب کا انٹرویو تھا، کیا کہہ رہے تھے وزیر اعظم صاحب کہ جی نہیں آیا فون، اب میں کیا کروں، مصروف آدمی ہوں گے۔ یعنی ایک ایسے گلا ہوتا ہے نا، بڑا دکھی ہو کے، دکھی دل سے، وہ بڑے آدمی نے جی وہ سانو کتنے فون کرنے کو، تو بڑے بزی ہوندے نے، مصروف ہوندے نے، یعنی یہ عالم ہے۔ تو وہاں پر اگر اصل سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو فارن آفس ہے وہ نکما ہے، بیسیکلی وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا۔ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں کسی بھی فورم پر، اب شنگھائی والا جو فورم تھا پچھلے دنوں وہاں گئے تھے خان صاحب جو وہاں پر بھی جس لیول کا مطلب جو سربراہان نے آنا تھا اس طرح نہیں آئے، لیکن بہرحال وہاں پر ہم گئے۔ ایک افغانستان کا مسئلہ تھا، ہم سارے پڑوسی ملکوں کو ٹینشن تو ہے افغانستان کی، تو اس ٹینشن کو صرف ہم یہاں پر پڑوس میں بیٹھ کر یا آپس میں بیٹھ کر یا ملتان میں بیٹھ کر، اسلام آباد میں بیٹھ کر تو نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے ہمیں دنیا کو، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں طالبان کو وقت دینا چاہیے، جو ہماری حکومت بار بار کہہ رہی ہے، اور لگ رہا ہے بظاہر کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، افغانستان کو دوبارہ آگ میں نہیں جھونکا جا سکتا، تو اس کے لیے ہمیں انٹرنیشنل فورمز پہ جانا پڑے گا۔ اس کے لیے ہم روٹ کر تو نہیں بیٹھ سکتے اپنے گھر میں۔ مجھے بظاہر لگ رہا ہے کہ خان صاحب روٹ کر بیٹھ گئے ہیں، اور اب وہ کیونکہ ٹائم تو پاکستان کے پرائم منسٹر کے لیے تھا وہاں پہ، تو اس کے لیے انہوں نے جو ہے وہ اپنا ایک ویڈیو ریکارڈڈ پیغام بھیج دیا ہے ورچوئل خطاب کے نام پر، اور نریندر مودی جو ہیں وہ وہاں پر دندناتے پھریں گے، اور انڈیا سفارتکاری میں تو کہیں آگے ہے ہی ہم سے، شرارتوں میں بھی بہت آگے ہے۔ شرارت مطلب کر لی نا، اگر ہم مطلب ہماری حکومت کا موقف بالکل ٹھیک ہے، دعویٰ ٹھیک ہے کہ بھئی کرکٹ یہاں پر ہو رہی تھی، اور انڈینز نے 2-4 ای میلیں جنریٹ کر کے ہمارے یہاں سے کرکٹ واپس لے لی، یعنی چھین لی، جو 2009 کے بعد بڑی مشکل سے بحال ہو رہی تھی۔ تو سوچیں کہ وہ جب وہاں جائیں گے اور وہاں ہم نہیں ہوں گے دنیا کو بتانے والے، اور ہمارا تو فون بھی ظاہر ہے، مطلب وہ ابھی لطیفہ بنا ہوا ہے کہ مودی فون اٹینڈ نہیں کرتے، بائیڈن فون کرتے نہیں ہیں، اور وہ جو اپنا نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم ہے وہ فون سنتی تو ہیں لیکن بات مانتی نہیں ہیں۔ یہ ہماری سفارتکاری کا، عمران خان صاحب کی حکومت کا 3 سالوں کا 3 نکاتی وہ ناکامی کا ثبوت ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔